ڈاکٹر صاحب، گزشتہ روز ہم نے اس مسئلے پر توجہ مبذول کروائی تھی کہ جو سیاحتی مقامات ہیں ہزارہ ڈویژن کے، وہاں پر جو ٹریفک پولیس ہے، ناکوں پر جو پولیس کھڑی ہوتی ہے، سیاح جاتے ہیں ان سے نکاح نامے طلب کرنا، ان سے شناختی کارڈ طلب کرنا، راستہ پوچھنے کے لیے اگر کوئی سیاح رکتا ہے تو اس کو بلا وجہ روک کے گاڑیوں کی تلاشی لینا، تنگ کرنا. تو اس پر ہم نے دیکھا کہ ڈی آئی جی صاحب نے آج ایک بڑا اچھا اقدام ان کا سامنے آیا، نوٹس لیتے ہوئے جہاں انہوں نے کچھ اہلکاروں کو شو کاز نوٹس جاری کیے تو وہیں پر سختی سے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات یہ کہ نکاح نامہ چیک کرنا یا وہ میرے نہیں خیال کہ اتنا زیادہ یہ ہوتا ہے ایبٹ آباد میں. کچھ کیسز ہیں، کچھ کیسز آئے ہوں گے ضرور، لیکن میجورٹی نہیں ہے. جی بالکل. اچھا، گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی ہیں موسٹلی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو گاڑی پنڈی سے جا رہی ہے، زیادہ تر جو آپ ڈرائیور دیکھیں گے ان کے پاس لائسنس ہی نہیں ہوتے. اچھا، پھر شیشے کالے کیے ہوئے ہوتے ہیں. جی بالکل. بہت سارے مسائل ہیں. اگر وہ ٹریفک والا پوچھتا ہے تو پھر جو سیاح ہے، ٹورسٹ ہے، وہ اس کو ایشو بناتا ہے، پھر بہت سارے ایشو بنا لیتے ہیں. پھر یہ کہ رش کے آورز میں آپ نہ جائیں، سب سے بڑے آپ صبح سویرے چلے جائیں. بالکل. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، پھر پولیس بہت سی جگہوں کو نہیں دیکھ رہی جہاں دیکھنا چاہیے. جیسے ہرنوئی کے مقام پہ ندی کے اندر چارپائیاں رکھنا کوئی تک تو نہیں بنتی، رکھ دی ہیں آپ نے. وہاں پہ میں ابھی گیا ہوا تھا پچھلے سنڈے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 چارپائی لیں گے 300 روپے کی، ایک چارپائی نہیں دے رہے. اچھا، آپ ایک پہ بیٹھ کے ایک فیملی اٹھ کے سامنے چلی گئی تو اس کو کہا اس کے بھی 100 روپے دو، ایک سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس معاملے کے اوپر جو سوئمنگ پولز بنائے ہوئے ادھر آئی تھنک سو ہرروئی میں بھی بنایا تھا اور مختلف مقامات پر، اس حوالے سے بھی ہم نے توجہ مبذول کروائی تو ضلعی انتظامیہ تھوڑی حرکت میں آئی. اچھا، وہ جو سوئمنگ پول ٹائپ کی جگہیں بنائی گئی ہیں وہاں کا بھی حادثہ بھی ہوا. جی، نوجوان بھی. اچھا دیکھیں، نوجوان کے علاوہ وہاں کے انتظامیہ کو بھی دیکھنا چاہیے. پانی کی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ 7 فٹ 8 فٹ گہرا پانی ہے، اتنی بلندی سے آپ جمپ کریں. اگر نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ حادثے ہوں گے. نوجوانوں کی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، فیملیز کو بھی سکھانا چاہیے. اور سوئمنگ پول جتنے بن رہے ہیں، جب 2019 میں آپریشن کیا گیا تو کہا گیا کہ جی 100 فٹ 200 فٹ دور ہونا چاہیے ندی سے، جو پتہ نہیں دریا کا کون سا ایکٹ ہے. لیکن آج ہمیں وہ ایکٹ نظر نہیں آتا. ہرنوئی میں آپ جائیں پیٹرول پمپ کے ساتھ اندر والی سائڈ اندر تجاوزات ہیں. نہیں، آپ سے 100 روپے وہ آپ سے گاڑی کے لے رہے ہیں، موٹر سائیکل کے بھی لے رہے ہیں. پہلے جو چارپائیاں تھیں وہ فری آف کاسٹ تھیں کہ آپ کی انٹری فیس آپ سے لے لی گئی. اب وہ چارپائیاں 3 سے کم وہ آپ کو دے نہیں رہا. رش کے آور ہیں، سیزن ہے، یہی مہینے ہیں نا، ان میں آپ کیسے آپ ایک چارپائی دے دیں کسی کو 100 روپے چلے دے دے گا وہ. اور اس کے ساتھ جو ٹھیکیدار ہیں وہ بڑے غیر مقامی ہیں اور بڑے بدتمیز قسم کے ہیں. اور پتہ نہیں وہ کیا کیا پشتوں میں کہہ رہا تھا وہ لڑکا. وہ ایک فیملی تھی، وہ خواتین تھیں اور اس بندے کو میں نے بیچ بچاؤ کیا. تو آپ سوچیں کہ ٹھیکیدار ایسے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیکیداروں نے لوگ ایسے رکھے ہوئے ہیں. پھر لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں جہاں ٹورزم ہوتا ہے وہاں بڑا پیار محبت سے بات کرنی ہوتی ہے. ایبٹ آباد میں ہم نہیں دیکھ رہے. پھر جس طرح شملہ پہاڑی کو اچھا بنایا گیا سب کچھ، ہرنوئی کے بھی کئی مقامات ہیں نا بنایا جا سکتا ہے. اور ہرنوئی پہ جو یہ جگہیں ہیں دریاؤں میں جو یہ چارپائیاں ڈال رہے ہیں، یہ تو غیر قانونی ہے نا. یہ تو چارپائیاں جھولے یہ سب ختم کرنے چاہیے. جو اللیگل جگہیں ہیں تھوڑا سا فاصلے پہ کر کے لگائیں. بالکل ندی کے ساتھ سب کچھ آپ نے کیا ہوا ہے. اور یہ واقعی ایک جینون مسئلہ ہے. اور گرمیوں میں دیکھنا چاہیے. پھر ریسکیو کے بھی وہاں پہ کوئی بندے تعینات ہونے چاہیے کہ بچے اس میں بہہ سکتے ہیں اس پانی میں. ہمیں ریسکیو کا کوئی اہلکار نظر نہیں آتا، یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر پولیس کا کوئی اہلکار ہمیں نظر نہیں آتا ان جگہوں پہ. ان جگہوں پہ کہ کوئی حادثہ ہو، جیسے وہاں پہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کمپلین کے کوئی مرکز ہی نہیں ہے. اصل مسائل یہ ہیں جو ہم ٹورسٹ کہہ رہے ہیں نا، ٹورسٹ نتھیا کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن گرمی کا توڑ تو آپ کو پتہ ہے آپ پانی میں چلے جاتے ہیں. اور سوئمنگ پول بن رہے ہیں، ان کے سٹینڈرز ہونے چاہیے، کوئی بائی لاز ہیں، کچھ چیزیں. اور بہت سارے مسائل ہو چکے ہیں. بالکل. اچھا، بعد میں روٹی کا مسئلہ دیکھیں، وہ 30 روپے کی ہے، 15 روپے کی نہیں بیچ رہے. پنجاب میں سستی ہو گئی. نان بائی آپ کے کنٹرول نہیں آ رہی. ضلع انتظامیہ فیل ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، ہم اس حوالے سے میں ضرور آپ کے ساتھ الگ سے ایک بیٹھک کریں گے، لیکن جو پولیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، آج ہمارا مدعا بھی یہی ہے کہ کل بھی ہم نے اس معاملے پر بات کی، آج بھی ہم لوگ اس معاملے پر بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ جو ہم نے توجہ مبذول کروائی، جو ہمارا ایک ظاہری سی بات ہے، ایک صحافتی پیشہ ہے، صحافتی ذمہ داری ہے، ہم نے اس کو ادا کیا. اور ڈی آئی جی صاحب بھی تھوڑے سے حرکت میں آئے، انہوں نے نوٹس لیا. تو جو آپ نے ذکر کیا کہ کچھ کیسز سامنے آتے ہیں، نکاح نامے طلب کر لینا، آئی ڈی کارڈ مانگ لینا، تلاشی کر لینا، لیکن جو دوسری اہم بات آپ نے کی کہ جو گاڑیوں کے اگر نمبر پلیٹس کی بات کریں وہ اوریجنل نہیں لگائی ہوتی، کالے شیشے ہوتے ہیں بلا شبہ. لیکن جو پنجاب سے سیاح اگر کے پی کی طرف جا رہا ہے
تو جو مہمان نوازی کی اکثر ٹورسٹ اسپاٹس ٹورزم پولیس کا جو ایک انعقاد کیا گیا تھا کہ ٹورزم پولیس ہم لوگ بنا رہے ہیں, ہر ناکے کے اوپر جو لوکل پولیس ہے اس کے ساتھ ٹورزم پولیس ہونی چاہیے. اچھا ٹورزم پولیس میں آپ بھرتیاں دیکھیں نا, گلیات کے کتنے لوگ کیے گئے, کم ہیں, ضلع ایبٹ آباد کے کتنے لوگ ہیں, مقامی آدمی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے راستوں کا, تو پھر وہ ذرا ادب سے طریقے سے بات بھی نہیں کرتا. اچھا مہمان نوازی کا یا ٹورزم کا یہ مطلب تھوڑی کہ ایک شخص, آپ کو یاد ہو کے پی پولیس نے ایک وہ آغاز کیا تھا کہ پہلے سلام پھر کلام, وہ مانسیرا پولیس نے کیا تھا, ایبٹ آباد پولیس ابھی اتنی اچھی نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ کہ جو جیسچرز ہوتے ہیں نا, یہ شاید پی ایس پی افسران آ جاتے ہیں, وہ تھوڑا سا ان کو شوق ہوتا ہے, ٹک ٹاکرز آ جاتے ہیں, اب تو نئے ٹک ٹاکر پیدا ہو گئے نا, اب پولیس میں ٹک ٹاکر آ گئے, کوئی جگہ بچی نہیں ہے ہمارے پاس, تو وہ ویڈیوز سب کی بن رہی ہیں. اب تو کیا کہنا چاہیے, موسٹلی ہم نے دیکھا کہ جو چالان کر رہے ہوتے ہیں, بدتمیزی کے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں, زیادہ اس ویڈیوز کی وجہ سے ہوتے ہیں, وہ اپنے اس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے چالان کرنا ہے, اس نے غلط کیا ہوا ہے. تو کسی کی ویڈیو اجازت کے بغیر بنانا بھی تو, ہاں اجازت کے بغیر بنانا غلط ہے, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ ٹورسٹ ہیں, آپ کہیں سے بھی جا رہے ہیں, آپ کے پاس کاغذ ہوں, چلیں کاغذ نہیں آپ درخواست کر لیں. اگر آپ بدتمیزی کریں گے پولیس سے تو دیکھیں وہ تو کار سرکار میں بھی غلط ہے, اور آپ اس کو کہیں گے میرے تعلقات ہیں, تو پھر وہ تو یہ سب ہوگا. پاکستان کا کلچر بنا ہوا ہے, فینسی نمبر پلیٹس لگائی ہوئی ہیں آپ نے, پھر آپ کے پاس بلیک شیشے ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں. آپ بات کریں, عزت سے کریں, یہ نہیں کہ پولیس والے آپ کی بات نہیں سنتے. مجھے لگتا ہے کہ پولیس بھی انسان ہے, ہم اس کو عزت نہیں دے رہے, اور مجھے نہیں لگتا ہے ایبٹ آباد پولیس میں مسائل ہیں. میں نے وہی ساتھ پہلے ذکر کر دیا کہ جہاں ہم لوگ خامیوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں, تو وہی جو اچھا اقدام اگر کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ ضلع انتظامیہ ہو, کل ہم نے توجہ مبذول کروائی اس معاملے کے اوپر, تو ایک اچھا اقدام تھا ہزارہ پولیس کا. آج ہم نے اس کو ضرور اپنے ناظرین کو دکھایا کہ اس معاملے کے اوپر ڈی آئی جی صاحب نے خود نوٹس لیا ہے, وہ اعلیٰ افسر ہیں, بڑے افسر ہیں ہزارہ ڈویژن کے, تو اچھے کاموں کو بھی ہم ضرور دکھاتے ہیں. دیکھیں عید کے اوپر یہی لوگ تھے جب لوگوں کو چائے بھی پیش کر رہی تھی ٹریفک پولیس ایبٹ آباد, دم توڑ جو بائی پاس ہے, میں خود وہاں گیا, میں نے دیکھا, تو اچھا قدم تھا. ٹریفک پولیس ایبٹ آباد تھی نا وہ بھی. اچھا ایبٹ آباد پولیس کہاں پیسے لے رہی ہے اس کے اہلکار, آپ سربن چوک پہ آ جائیں, جو بسیں سوزوکیاں کھڑی ہوتی ہیں, ان بیچارے غریبوں کو بھی رگڑا مار رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک پراپر چیز نہیں ہے, وہاں ان کی بدتمیزی بھی ہو رہی ہے. ڈرائیوروں کے ساتھ اگر آپ نمٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ ان کے ڈرائیونگ لائسنس چیک کریں, ڈرائیونگ لائسنس چیک کریں, کاغذ چیک کریں. ڈرائیونگ لائسنس کیوں نہیں چیک کرتی ٹریفک پولیس, سوال یہ ہے. پھر دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو بسیں چل رہی ہیں, جو لوکل ٹرانسپورٹ چل رہی ہے ایبٹ آباد شہر میں, گلیات میں چل رہی ہے, مانسیرا میں چل رہی ہے, ان کو فٹنس کون چیک کرے گا؟ ان کی فٹنس ہی چیک نہیں ہو رہی. پہاڑوں پہ وہ جا رہی ہے, فٹنس چیک کرنا, ایک تو پہاڑی علاقہ, دوسرا ان کی فٹنس نہ ہونا, تو یہ آئے روز حادثات, اور اکثر گاڑیوں کے مسائل ہو جاتے ہیں, بریک فیل, کبھی ٹائر کوئی. تو مجھے بھی ابھی ہمارے میں دیکھ رہا تھا جب میں بات کر رہا تھا, تو بہت سے گلیات کے لوگ ہیں جو سوشل ورکر ہیں, جیسے دلاور صاحب ہیں, وہ مجھے بھی اس دن کمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایشوز ہیں. اچھا ہم ایبٹ آباد کے ایشوز کو اگر ہم دیکھتے ہیں, ایک بہت سارے کام کر رہے ہیں, ان آفیشیل ایبٹ آباد ایک صاحب ہیں, ان کی چیزیں مطلب بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں نا. اچھا ایک اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں ایبٹ آباد میں. اب عید کے بعد ہم دیکھیں تو ایبٹ آباد میں یوتھ کے حوالے سے ایک فیسٹیولز بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں, سپورٹس کے حوالے سے بہت سارے ہوئی. یہاں پہ میٹرکس ہوئی, اسپارک ہوئی. آپ دیکھیں مشتاق غنی کے صاحبزادے ہیں ہرمین, وہ بالکل نوجوان ہیں, ایبٹ آباد کے اندر بہت اچھا کام کر رہے تھے. ابھی میری ان سے بات ہو رہی تھی تو بتانے لگے کہ ہم یوتھ کے لیے, یہ نہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں وہ جابز تلاش کریں, ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ امپاور کر رہے ہیں نوجوانوں کو. اور ایبٹ آباد میں کہ اگر ہم بات کریں سب سے نوجوان ٹیلنٹڈ لوگوں میں بات کریں تو مجھے نظر آتا ہے کہ سوشل ورکر کی ہم بات کریں تو ایک ہرمین ہے, وہ لڑکا اچھی طرح کام کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اور ایبٹ آباد کے لوگوں کو دے رہا ہے. ہمیں ایبٹ آباد کے ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کام کر رہے ہیں. اب جیسے دیکھیں شعور ہے, انہوں نے پچھلے مہینے جو گندگی ہے ایبٹ آباد کی سائڈ پہ, وہاں پہ لگائے پودے, یہی ایبٹ آباد آفیشیل والے تھے, یہ سارا گروپ تھا. اب اس میں واسا کے ساتھ مل کے کیا, میں نے اس کے اوپر ہائی لائٹ کیا کہ پانی بھی دینا ہوتا ہے, ان لوگوں نے پانی بھی دیا, حالانکہ یہ منتھ نہیں تھا لگانے کا. تو ایبٹ آباد کے لیے وہ لوگ اچھا سوچ رہے ہیں. ہاں یہ کہ یہ چیز مانسیرا میں بھی ہونی چاہیے, ہری پور میں بھی ہونی چاہیے. ہری پور میں دیکھیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے رہنما کہتے رہے کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی, ہری پور والے کلیم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب صحت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا صحت کارڈ انہوں نے بنایا, صحت کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے, لیکن پھر بھی مسائل حل نہ ہونا, بالخصوص ہزارہ ڈویژن تک حد تک. دیکھیں ہیلتھ کے معاملات پہ ہم بات کریں تو
ہری پور کی جیسے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے سڑکیں بنائی، ڈیولپمنٹ کی، وہ تو ان کی اپنی پارٹی ہے نا، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کہتے رہے کہ جی قومیں سڑکیں بنانے سے اور ان چیزوں سے نہیں بنتی، تو اگر ایوب فیملی نے، ترین لوگوں نے اگر بنا لی سڑکیں تو کون سا بڑا کام کیا؟ ان کے بانی کے پارٹی کے مطابق یہ ایک فارغ کام ہے۔ دیکھیں کام پتہ کیا ہوتے ہیں ہیلتھ کے، جیسے ایبٹ آباد میں مشتاق غنی صاحب نے جو ہے ڈی ایچ کو ایک کیٹیگری میں لے کے گئے، یہ ایک اچھا کام تھا۔ مخالفین تھے ایبٹ آباد کے اندر سے ہی لوگ اٹھے، اسٹے لیا، جو آیا ہوا فنڈ تھا وہ پیسہ واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب قدر کلامی کے لیے، ڈاکٹر صاحب مشتاق غنی صاحب کا جو گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، بڑے مایوس تھے، ایک تو اپنے پارٹی کی وجہ سے، دوسرا جو بیوروکریسی ہے، ظاہری سی بات ہے بیوروکریٹ ہیں، ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد، ایک بڑے افسر ہیں ضلع کے، تو ان کا اس طرح ایک ایم پی اے کی بات نہ سننا، تو عام آدمی کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ دیکھیں عام آدمی کے ساتھ ہم یہی تو کہتے ہیں، بیوروکریسی، افسر شاہی۔ ڈی سی ایبٹ آباد کے پاس دیکھیں تو آپ کو لینڈ کروزر، فارچونر نظر آتی ہیں، ان کا پیٹرول دیکھیں، ڈیزل جو ہائی آکٹین اگر ڈل رہے ہیں، تو وہ تو پورے ایبٹ آباد کے پیسے سے جا رہا ہے نا، تو بجائے اس کو آپ 800 سی سی کی گاڑی دے دیں، 1000 سی سی کی دے دیں۔ ڈی سیوں سے دیکھیں جب تک آپ بیوروکریسی سے اتنی بڑی گاڑیاں نہیں لیں گے نا غیر ضروری چیزیں، تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اور یہی تحریکیں ہیں، آپ دیکھیں گاڑیاں جہاں نظر آتی ہیں آپ کو یہ سرکاری نمبر پلیٹ والی، شام کے اوقات میں، دن کے اوقات میں وہ ذاتی کاموں میں آ رہی ہیں۔ اب لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور یہ واقعی بڑے سنجیدہ مسئلے ہو چکے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد میں بھی بہت تنقید بھی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا ایبٹ آباد کا ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے۔ مانسیرا میں ہمیں تھوڑی کمی نظر آتی ہے، اور ہری پور میں۔ اچھا مانسیرا کی اگر ہم بات کریں ایبٹ آباد کے ساتھ، کہ کمپلیکس ایک مانسیرا اور ہری پور کو بھی سرو کر رہا ہے، وہاں کے مسائل۔ مانسیرا ہری پور کو نہیں ڈاکٹر صاحب، کولائی پالس تک سے آ رہے ہیں، 8 اضلاع کو کور کر رہے ہیں۔ اچھا میں تو سمجھتا ہوں گلگت اور گلگت سے بھی لوگ آ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایسے حالت میں مزے کی بات ہوں گے، میں بیٹھا ہوا تھا کمپلیکس میں، تو ان کی میڈیا ترجمان سے میری بات ہو رہی کہ یہ کیا مسائل ہیں۔ واش روم کمپلیکس کے بالکل بھی کسی قابل نہیں ہے، سارے گندے واش رومز ہیں۔ میں نے بات کی تو جی اس کا بڑا خرچہ ہے۔ اچھا وہ پوچھے لگاتے رہتے ہیں راہداریوں میں، تو بھائی واش روم میں کتنی دیر میں ٹھیک ہوگا؟ اتنا خرچہ تو نہیں ہوتا۔ اس کے حالات ایسے ہیں کہ لگتا ہے جب سے وہ بنا ہے اس کے صفائی کی نہیں گئی۔ اچھا دوسری طرف لوگوں کے بھی مسائل ہیں، لوگوں کو بھی چاہیے کہ واش روم کو ایسے صاف رکھیں جیسے وہ اپنے گھر کا ہوتا ہے۔ ہماری غلطیاں بھی ہیں نا، دیکھیں میں یہ کہوں گے کمپلیکس کی انتظامیہ کی صرف غلطی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، عوام بھی ایسی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم دونوں وقت کی بہت قلت ہے، معذرت بھی ہے، اور آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا خصوصی سیگمنٹ ملاحظہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے احوال پاکستان کے خصوصی سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے صدیق اورنگزیب اور میرے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔